اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ لوگوں کی اردو کی ٹیچر مس گل رانا، اور یہ ہے کلاس سیکنڈ ایئر کی کتاب۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قومی اتفاق، پیج نمبر 22۔ تو سب سے پہلے میں آج آپ لوگوں کو اس سبق کا جو خلاصہ ہے اور جو مرکزی خیال ہے وہ سمجھاؤں گی۔ اس سے آپ لوگوں کو سبق کی سمجھ آسانی سے آ جائے گی۔ سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے قومی اتفاق، اور اس سبق کے مصنف کون ہے، اس سبق کو کس نے لکھا ہے، یہ ہے سر سید احمد خان۔ یہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا قوم کے لیے ایک سبق ہے، قومی اتفاق۔ تو چلو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس سبق کا مرکزی خیال سمجھاؤں گی۔ اس سبق کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے بڑے دلکش انداز میں قوم کو آپس میں اتفاق و اتحاد کا درس دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ قومی ترقی یا قوموں کی جو ترقی کا راز ہے کامیابی کا، وہ اتفاق و اتحاد پر منحصر ہے۔ جو قومیں آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہتی ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہیں، اور جو قومیں اتفاق و اتحاد کا سبق بھول جاتی ہیں، دنیا بھی ان کا نام مٹا دیتی ہیں۔ اس لیے رنگ، نسل، زبان اور علاقائیت سے بالاتر ہو کر امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی میں امت مسلمہ کی بقا اور کامیابی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس سبق کا مرکزی خیال۔ امید ہے کہ اس سے آپ لوگوں کو بڑا اچھا سبق مل گیا ہوگا اتفاق و اتحاد کا۔ اب میں آپ لوگوں کو اس سبق کا خلاصہ سمجھاؤں گی، یعنی کہ پورے سبق میں کیا کیا بتایا گیا ہے، تو آپ لوگ اس کو آسانی سے پھر سمجھ جائیں گے۔ سبق کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندوں سے ہوتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس فرق کو نہ صرف مٹا دیا بلکہ ایک قوم کا روحانی رشتہ قائم کیا، جس کی بنیاد کلمہ توحید پر تھی۔ اس روحانی رشتے نے باقی تمام رشتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ جس نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا تو وہ ایک قوم بن گیا، کیونکہ خدا فرماتا ہے بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دیکھو کس قدر خوبصورتی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرق کو مٹا دیا، یعنی کہ رنگ، نسل، زبان اور علاقائیت کا فرق صرف ایک کلمہ توحید سے ختم کر دیا۔ مصنف کے بقول ہم اگر آپس میں دوستی، محبت اور یکجہتی سے رہے، اتفاق سے رہے، تو کامیابی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ قوم سب سے مضبوط قوم بن جاتی ہیں۔ اگر آپس میں دوستی، محبت، یکدلی اور بغض، کینہ یہ رکھے، وہ چیزیں کم ہو، محبت، پیار، یکجہتی، اور بغض اس کے برعکس بغض، حسد، کینہ یہ رکھے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپس کی نااتفاقی ہوگی، اور نااتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت کمزور اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جمعیت کی برکت ہماری قوم سے رخصت ہوئی ہے، اور نااتفاقی کا بیج پلنے پھولنے لگا ہے۔ ہماری قومی ترقی اسی میں ہے کہ ہم سب آپس میں اتفاق، محبت آپس میں قائم کریں۔ ہماری قومی ترقی اسی میں ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت اور دشمنی کو یکتائی اور یکجہتی سے تبدیل کریں۔ اتفاق کے قائم رکھنے کی ایک عقلی و نقلی راہ بھی موجود ہے، جس کی پیروی قومی اتحاد کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ انسان کی ہستی کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک کا تعلق خدا سے ہے اور ایک کا ابنائے جنس سے۔ پہلی چیز کا تعلق انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے، جبکہ دوسرے حصے کا تعلق انسانوں سے ہے۔
جب انسان خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق مانتا ہے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی عداوت یا مخالفت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کو بھی بھائی سمجھ کر کلمے کا شریک سمجھنا چاہیے۔ بھائی چارے کے حوالے سے ہمارے وطن بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہم وطن بھی ہمارے بھائی ہیں، اگرچہ وہ ہمارے کلمہ گو بھائی نہیں، مگر تمدنی امور میں وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ اتفاق کی خوبیاں بے شمار لوگوں اور قوموں نے بیان کی ہیں، اس وجہ سے کوئی بھی اتفاق کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے آپس میں اتفاق قائم رکھا، عروج و کامیابی نے ان کے قدم چومے، اور جو نا اتفاقی سے رہے بہت جلد ان کی جڑیں ہوا میں اکھڑ گئیں۔ اس زمانے میں ہماری قومی تنزلی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے ہیں، اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو محض ذاتی فائدے کے لیے۔ قومی مفاد کسی کو نظر نہیں آتا۔ قومی اتفاق کی کوشش بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ جب قوم کا ہر بندہ، ہر فرد دل و جان سے اس کوشش میں شریک ہوگا تو ہم بھی اپنے ماضی کی شان حاصل کر سکیں گے۔ دیکھو سمجھ آ گئی اس سبق کی کہ کس خوبصورتی سے، کس انداز سے مصنف نے ہمیں اتفاق کا درس دیا ہے۔ جن قوموں نے آپس میں اتفاق قائم کیا، کامیابی ان کی مقدر بن گئی، اور جن قوموں نے اتفاق کے درس کو بھلا دیا تو وہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بلکہ تاریخ میں ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ ہمیں اپنے ذاتی مفاد کے بجائے اپنے اجتماعی، اپنے قومی مفاد کا سوچنا چاہیے۔ قومی مفاد کا سوچنا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر ہر بندہ قومی اتفاق کا درس یاد رکھے یا قومی اتفاق کے بارے میں سوچے تو شاید ناممکن ہے کہ کبھی ہمارے اندر نا اتفاقی پیدا ہو یا ہم تنزلی کے جانب چلے جائیں، بلکہ اگر ہم آپس میں اتفاق سے رہے تو یقیناً کامیابی ہماری مقدر ہوگی۔ آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں کہ اس سبق کی سمجھ آ جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سبق کی سمجھ آ جائے گی اگر آپ لوگ اس کو ایک بار پڑھ لیں اور میری ویڈیو کو تفصیل سے غور سے دیکھ لیں۔ اب آتے ہیں اپنے ایکسرسائز کی طرف۔ تو ایکسرسائز میں ہے سب سے پہلے خالی جگہ۔ بے شک تمام مومن آپس میں ڈیش ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہم سب بھائی بھائی تو ہیں، مگر مثل ڈیش برادران یوسف کے۔ جس نے ہمارے قبلے کو اپنا ڈیش بنایا وہ مسلمان ہیں، جس نے ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنایا وہ مسلمان ہیں۔ ہمارے امور میں ایک حصے کا تعلق خدا سے ہے اور ایک حصے کا ڈیش سے ہے، ابنائے جنس۔ جس بات کا اثر اس کی اپنی ذات تک ڈیش ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ جس بات کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ مہذب ملکوں میں جو کچھ طاقت ہے وہ سب ڈیش کی بدولت ہے، وہ سب اتفاق کی بدولت ہے۔ کسی ایسی آیات یا حدیث کا ترجمہ لکھیں جس سے ثابت ہو کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
کسی ایسی حدیث یا آیت یا حدیث کا ترجمہ لے کے جس سے ثابت ہو کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیات کریمہ کی روح سے تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرے سب مسلمانوں کو بھائیوں کی نظر سے دیکھیں اور ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کریں۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی و کامیابی پوشیدہ ہیں۔ برادران یوسف سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔ برادران یوسف سے مراد یوسف کے وہ بھائی ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو حسد، جلن اور بغض کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ وہاں ختم ہو جائے۔ اصل قصہ کچھ یوں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور ستارے اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے والد سے کیا، جس نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسی حکمرانی عطا کریں گے کہ اس کے والدین اور اس کے بھائی اس کے آگے سجدہ کریں گے۔ اس خواب کی خبر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ہوئی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد محسوس کرنے لگے اور پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ برادران یوسف کا قصہ کچھ اس طرح سے تھا۔ انسان کے کن امور کا تعلق خدا اور انسان کے درمیان ہے؟ انسان کا دل، اس کا اعتقاد اور اس کے مذہب کا معاملہ خدا اور اس کے درمیان ہے۔ اس کے عقائد کی جو کچھ بھلائی یا برائی ہو، اس میں اس کا کوئی دوست، رشتہ دار، بھائی، بیٹا کوئی بھی حصہ دار نہیں ہے۔ اس کا معاملہ مکمل طور پر اس کے اور خدا کے مابین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے اس کے اعتقاد کے مطابق معاملہ کرے گا، اس لیے دوسرے لوگوں کو بھی اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کے کن امور کا تعلق اپنے جیسے انسانوں سے ہے؟ انسان کے جن امور کا تعلق اپنے جیسے انسانوں سے ہیں وہ آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی ہمدردی اور اس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس پر عمل کر کے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے بلکہ اس کی وجہ سے قوم اتفاق و اتحاد کو بھی قائم رکھا جا سکتا ہے، اور یہی چیز قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے۔ ہمارے کاموں میں برکت کیوں باقی نہیں رہی؟ ہمارے کاموں میں برکت اس لیے باقی نہیں رہی کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے ہیں۔ ہر شخص کو ذاتی فائدہ عزیز ہے۔ کسی کو قومی بھلائی یا قومی مفاد کا خیال نہیں آتا۔ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض کے لیے، بعد میں قوم کی بھلائی کا۔ نتیجتاً اس کا اثر ہمارے اعمال پر پڑتا ہے اور ہمارے کاموں سے برکت رخصت ہوئی ہے۔